جی السلام علیکم ناظرین، میاں شہباز شریف صاحب اور وزیر خارجہ اور دیگر وزراء ایران کے شہر پشین گئے۔ وہاں پر بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح تھا، تقریباً 204 میگا واٹ ہو گئی، 104 میگا واٹ کا بھی افتتاح ہوا، 100 میگا واٹ پہلے لے رہا تھا گوادر اور اس کے بلوچستان مکران ڈویژن خاص طور پر، تو اس کا افتتاح ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ وہاں پر جو بارٹر ٹریڈ کی جو منڈیاں ہیں اس کا افتتاح ہوا ہے۔ میرے خیال 3 منڈیاں اب تک قائم ہو چکی ہیں بارٹر ٹریڈ، جہاں پر پاکستانی لوگ اپنی اشیاء دیتے ہیں اور ایکویلنٹ ویلیو، اتنی ہی ویلیو کی ایرانی اشیاء خریدتے ہیں۔ بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، بڑی اچھی وہاں پر تقریب ہوئی اور بڑی عزت افزائی ہوئی، اور اس وقت کے سرکمسٹانسز کے اندر یہ انتہائی اہم ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات بڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو گیس پائپ لائن تھی ایران پاکستان اور انڈیا، اس میں ایران اپنا کام کر چکا ہے، پاکستان نے نہیں کیا، اور اس میں میرے خیال ہے ایران نے $8 ارب کے جو ڈیمیجز ہیں وہ بھی کلیم کیے ہوئے ہیں، اس کا بھی کیس کیا ہوا ہے، تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ نئی صورتحال کے اندر چین بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے اس خطے کے اندر۔ اس نے سعودیہ اور ایران کی صلح کرا دی ہے، وہاں پر برف پگھل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی عرب لیگ کا جو اجلاس ہوا ہے، وہ شام کے صدر جو بشار الاسد ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں عرب لیگ کے اندر، بڑے عرصے کے بعد دوبارہ ممبرشپ دی گئی ہے شام کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی روس کے ساتھ تجارت شروع ہو گئی ہے، تیل آنا شروع ہو گیا ہے، اور چین پاکستان کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی گارنٹی یہ ہے کہ عمرانڈوز جو ہیں ان کو ٹھکانے لگایا جائے اور پاکستان میں سیاسی استحکام لگایا جائے، کیونکہ عمرانڈوز نے جو ہے وہ سی پیک کے معاہدے جو تھے وہ لیک کر دیے تھے، وہ IMF کو دے دیے تھے، امریکہ کو دے دیے تھے، جس کے بعد کام بند ہو گیا تھا اور چین بہت غصے میں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی غصے میں تھا۔ سعودی عرب کے شہزادے کو عمران خان نے کیبنٹ میٹنگ میں گالی نکالی پنجابی کے اندر، جس طرح ہم مذاق میں نکالتے ہیں، وہ پتہ اس کو چل گئی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ترکی جب گئے تو وہاں طیب اردگان کے ساتھ انہوں نے گپ شپ میں بھی محمد بن قاسم کے خلاف بات کر دی، وہ بھی سعودی ایجنسیز تک پہنچ گئی۔ تو پھر انہوں نے جب باہر گئے تھے تو انہوں نے جہاز دیا تھا محمد بن قاسم نے، اس میں بیٹھ کے کوئی ادھر ادھر گئے، تو انہوں نے ایران اور سعودی عرب کی جو صلح کے حوالے سے بات کر دی اس وقت، تو اس پہ بھی شہزادہ بہت ناراض ہوا اور جہاز لے کر ان کو دروازے میں کھڑا کر کے دھکا دیا، جاؤ بھائی میرا جہاز چھڑ۔ تو وہ بات تھی۔ چوتھی بات یہ تھی کہ انہوں نے ملیشیا کے ساتھ مل کر وہاں پر کوئی بلاک بنانے کی کوشش کرتی تھی پیرل سعودیہ جو کو اس کی بڑی رنجش تھی کہ ہمارے لونڈے جو ہیں ہمیں جو ہے وہ آنکھیں دکھائیں گے، تو اس کی بڑی رنجش تھی اور بہت بڑی سفارتی ناکامی تھی، کیونکہ عمران خان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بھگ دیتا ہے، تو لہذا جو عمران خان کا جو مسئلہ ہے وہ انفٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس، بلکہ لوکل پالیٹکس کے لیے بھی انفٹ ہے۔ ابھی تک ساری زبان درازی پہ کام چل رہا ہے۔ تو میں نے جیسا کہ پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے آگ اتنی بھر دی ہے کہ ان کے فالوور ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ جب ایسا ہو جائے کہ ان کے فالوور جو ہے آگے نکل جائیں تو لیڈر پیچھے رہ جاتا ہے، تو آگ بھڑکانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے بجٹ میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ IMF ہے، کیونکہ IMF پیسے نہیں دے رہا، اور IMF پہ امریکہ کا تسلط ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ چین اس خطے کے اندر اثر و رسوخ قائم کرے، ساتھ ساتھ اس کو روس سے بھی رنجشیں ہیں، یا یوکرین والا مسئلہ جو ہے، تو امریکہ کے زیر اثر IMF جو ہے پاکستان کو پیسے نہیں دے رہا، پاکستان کی مشکل صورتحال ہے، اور پاکستان چین سے مدد مانگ رہا ہے، اور اس میں وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں عمرانڈوز کو ٹھکانے لگانے کی یقین دہانی کرائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے $2 ارب دینے کی مزید آمادگی ظاہر کر دی ہے، 4% سود پہ وہ $2 ارب ہمیں دیں گے، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، پہلے سعودی عرب نے فری بھی ہمارے پاس پیسے رکھوائے ہوئے ہیں بغیر انٹرسٹ کے، اور بغیر ہماری مدد کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہم فقیر لوگ ہیں اور ہمیں مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ ہمارا وزیر اعظم بھی کہتا ہے واللہ میں مانگنے نہیں آیا، اگر آپ دے دیں گے تو کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔